अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। जी नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया ट्रंप की जानिब देख रही है और अपनी कन्फ्यूजन भी सब लोगों की इंतहा को पहुंच गई है कि आखिर ये सदर ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। आज हम ख़ास तौर पर गज़ा के बारे में उनकी तजवीज़ पर बात करेंगे कि क्या ये काबिल अमल है। शो के दूसरे हिस्से में हम यौम यकजहती कश्मीर पर बात करेंगे और बासित साहब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर पर 5 बड़ी सिफारती गलतियाँ कब और किसने की। शो के आखिरी हिस्से में हम आपको भारत की 3 शराइत के बारे में बताएंगे जो कि उसने बांग्लादेश के सामने पेश की हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया बासित साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, क्या लगता है आपको ट्रंप की जो तजवीज़ है काबिल अमल है? देखिए, ट्रंप अमेरिका के अंदर भी जो कुछ कर रहे हैं, बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, इसलिए जो चाहें करें, हमें इससे क्या। लेकिन जब भी सदर तब्दील होता है, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं। लेकिन हमने देखा है कि कम अज़ कम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद एक बाई पार्टीज़न फॉरेन पॉलिसी हमें नज़र आती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का एक कंसेंसस हमें नज़र आता है। लेकिन सदर ट्रंप के आने के बाद वो कंसेंसस अब टूट गया है। क्योंकि देखिए ना, अगर आप पनामा कनाल को ले लीजिए, कनाडा के साथ ताल्लुकात को ले लीजिए, नेटो के बारे में बात अगर आप कीजिए, या फिर ग्रीनलैंड के बारे में आप बात कीजिए, ईयू के बारे में बात कीजिए, और अब गज़ा यूएसएड का आप देख लीजिए, गज़ा के बारे में बात कीजिए, तो डेमोक्रेट्स बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविये से चीज़ों को देखते हैं। सही। तो लेकिन इनका जो देखने का तरीक़ा है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और इन्होंने काफ़ी एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल वेस्टर्न दुनिया में और अमेरिका में ख़ास तौर पर हो रहा है कि उन्होंने हर चीज़ को अप एंड कर दिया है, मतलब तहबाला कर दिया है। सही। तो कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि सदर ट्रंप इंटरनेशनलिस्ट नहीं है। वो एक नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले दिनों अमेरिका में ही कि वो सॉवरेनिज़म पे यकीन रखते हैं, सॉवरेंटी पे। तो उसे सॉवरेनिज़म निकाल लिया कि वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी बहुत सॉवरेंटी जो है वो दुनिया के आगे एक लिहाज से कंसीड की है। आपको नहीं लगता कि इसके अपोजिट है? तो अपोजिट, लेकिन देखिए ना, जब आप एक ग्लोबल ऑर्डर बनता है, इंटरनेशनल ऑर्डर बनता है, अगर यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, उसमें और भी पोलर आ रहे हैं, मतलब पोल्स बन रहे हैं, मल्टीपोलैरिटी की जानिब बढ़ रही है दुनिया, तो ऑब्वियसली दूसरे पोल्स भी हैं और दुनिया उनसे ही मुतासर होती है। तो फिर जब आप एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सॉवरेंटी कुछ ना कुछ तो कंसीड करनी पड़ती है ना, और हर मुल्क करता है। अगर आप यूएन चार्टर की बात करें, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, आप हर एरिया में जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस बनते हैं, ट्रीटीज़ बनते हैं, आफ्टर ऑल अमेरिका ने देखे ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी साइन किया, उसकी पार्टी बना, तो कुछ ना कुछ तो कंसीड करना पड़ता है। क्योंकि हमारे इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ख़ास तौर पे ये फ़र्क भी मिट गया है कि आपके डोमेस्टिक मामले क्या हैं और इंटरनेशनल मामले क्या हैं। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में कहते हैं ना कि ऑल पॉलिसीज़ आर लोकल, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, जो भी हो। तो इस वजह से जो ट्रंप का एक देखने का तरीक़ा है वो ये है कि वो कहते हैं ना अमेरिका फर्स्ट, कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की जब आप बात करते हैं उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अच्छा, अब इनके जो है गज़ा के बारे में देखिए, जो कुछ इन्होंने किया, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक तो देखिए, मैं हैरान हूँ कि किस तरह कोई शर्म हया ही नहीं है। जिस तरह हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बिल्कुल है ही नहीं। आपको याद आ गए ख्वाजा आसिफ साहब? वो मतलब गज़ा के बारे में जो उन्होंने तजवीज़ पेश की है वो उस शख्स के साथ खड़े होकर की है जो ईसाई तबाही का ज़िम्मेदार है। वो खुश कितना हो रहे थे। और आज वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को सामने रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि गज़ा जो है अनइनहेबिटेबल है, कि वहाँ कोई रह नहीं सकता, इसलिए हम ये तो उनके गज़ा के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं
ان کو ہم نکالیں ادھر سے، ڈسلوکیٹ کریں، ڈسپلیس کریں، اور پھر ہم اگلے 10-15 سالوں میں غزہ کو ری بلڈ کریں، اور پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اب پہلی تو یہ ایک انٹرنیشنل ایک وار کرمنل کو وائٹ ہاؤس میں جس طریقے سے اس کا استقبال کیا آپ نے، اور اس کے ساتھ پوڈیم شیئر کیا، اور اس کے سامنے آپ یہ بات کر رہے ہیں، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس شخص کے خلاف آئی سی سی کے وارنٹس بھی نکلے ہوئے ہیں، تو آئی سی سی کو بھی نہیں مان رہے نا، وہ تو نہیں مان رہے نا۔ تو ایک سب سے بنیادی پریشانی کی تو بات یہی ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانب تو آپ ملینز کے حساب سے لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں اپنے ملک جائیں، چاہے وہ پناما ہو، کولمبیا ہو، انڈیا ہو فار دیٹ میٹر۔ 104 جو ہے ابھی ریسنٹلی کل پرسوں انڈیا بھی بھیجے ہیں انہوں نے۔ مطلب جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں آپ ان کو اپنے اپنے ملکوں میں بھجوا رہے ہیں۔ یہاں جن کا ملک ہے ان کو اٹھا کر آپ کہتے ہیں کسی اور ملک چلے جائیں۔ یہ کہاں کا مطلب ایک اتنے تضادات ان کے خیالات ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا وہ چاہتے کیا ہیں آفٹر آل۔ تو یہ جو ایک انہوں نے تجویز پیش کر دی ہے نا، اس کے بارے میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں خاص طور پہ امریکی میڈیا میں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی بات نہیں ہے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کیا۔ بقول کچھ میڈیا ہاؤسز کے جب یہ تجویز پیش کر رہے تھے پریس کانفرنس میں تو بن نتن یاہو کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، حالانکہ میرا اس پہ اتنا یقین نہیں ہے، کیونکہ دیر از میتھڈ ان دس میڈنس، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی طویل ملاقات میں بن نتن یاہو کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں ڈسکس نہ کی ہوں۔ کیونکہ یہ تو دیکھیے نا، بن نتن یاہو سے اور جو فار رائٹ کی پارٹیز ہیں، بن گویر ہو گئے یا اسموترچ ہو گئے، یہ تو ان سے بھی آگے کی سوچ ہے۔ بالکل۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس قسم کی بات ہو، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ آ کر ٹیک اوور کر لے۔ اچھا، اب امریکہ کب ٹیک اوور کرے گا؟ بڑے دلچسپ اس میں کانٹرڈکشنز ہیں۔ ایک تو دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پریسر تھا ان کا بن نتن یاہو کے ساتھ، کہا کہ جی جب جنگ ختم ہو جائے گی یا اسرائیل جنگ ختم کرنے کے بعد اس قابل ہو جائے گا کہ غزہ کو ہینڈ اوور کرے امریکہ کو، تو ہم پھر ٹیک اوور کریں گے۔ ان سے پھر سوال پوچھا گیا کہ جی اگر آپ کو ٹروپس بھجوانے پڑیں، انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ بھی کریں گے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر ہم فلسطین کے لوگ نہ چھوڑیں تو کیا کریں؟ کہا گیا کہ ہم پھر فورس کا بھی استعمال ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، لیکن اس پہ بڑا شدید ریاکشن آیا جو کہ آنا تھا، پوری دنیا نے۔ سعودی عرب نے بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ریاکشن تھا ان کے فارن آفس کی جانب سے، اسی طرح قطر کی جانب سے، رشیا کی جانب سے، چین کی جانب سے، اور سب دنیا نے ریاکٹ کیا کہ جی آپ یہ کیا نیا پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں، اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ، اور فلسطینی خود جو غزہ میں ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا مختلف چینلز انٹرنیشنل، اس میں تو غزہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسرائیل کی اتنی ریاسی دہشت گردی کو برداشت کر لیا ہے، 50,000 کے قریب ہم نے شہادتیں دے دی ہیں، 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور کتنے لاپتہ ہیں، اور ملبے کا ڈھیر ہے اس میں دفن ہیں، اور ہم نے پورا غزہ قربان کر دیا۔ تو کیا ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریئل اسٹیٹ کی ان کی نیچر ہے ڈیولپر کی، ہمارے وہی ملک ریاض ٹائپ لگتے ہیں کوئی، تو وہ جو ہے کیا ہم ان کی خاطر ہی اپنا ملک چھوڑ دیں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذہن میں ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے بہت سے دیکھیں جو لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹس آپ انہیں کہہ لیں، یا ویسٹرن جو ایک ماڈل ہے گورن کرنے کا، یا جو ان کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیے جو امریکہ جیسے ممالک ہیں خاص طور پہ، جہاں پہ کوئی انڈیجنس لوگ تو نہیں ہیں نا، یہ سارے لوگ باہر سے ان کے آبا و اجداد آئے اور یہاں بسے، جو ریڈ انڈینز سے ان کو تو مار بھگایا، پتہ نہیں کہاں ہیں بیچارے، اس طرح آسٹریلیا میں بھی ہوا۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کوئی ڈنمارک سے آ گیا، کوئی آئرلینڈ سے آ گیا، کوئی برطانیہ سے آ گیا، کوئی فرانس سے آ گیا، کوئی کہاں منگولیا سے آ گیا، کوئی چین سے آ گیا، کوئی، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سول نیشنلزم کا، کہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت جو بھی آپ کی ایتھنسٹی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات صرف رائٹس کی ہوتی ہے، بات رائٹس کی ہے، آپ سب کو ایکول رائٹس ہیں، سو آن اینڈ سو۔ صحیح۔
لیکن ایک دوسرا جو نیشنلزم ہوتا ہے نا وہ ایتھنو نیشنلزم ہوتا ہے جو ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ سول نیشنلزم کی طرح نہیں ہوتا. رائٹ. جو ایتھنو نیشنلزم ہوتا ہے فار دیٹ میٹر ریلیجیس نیشنلزم جو ہوتا ہے، جو مذہب کی جو بنیاد وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فلسطین کے لوگ اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. یہ کوئی وہ نیشنلزم نہیں ہے امریکہ والا کہ آپ نے کسی کو اٹھا کے فلوریڈا سے آپ نے لاس اینجلس بھجوا دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. خود شاید اسرائیل والا بھی. ہاں اسرائیل والا بھی. تو اسرائیل میں بھی نیشنلزم ہے ریلیجیس کی بنیاد پہ، لیکن ادھر زائنزم اور جوڈائزم کے مختلف انٹرپریٹیشن ہیں، اس لیے وہاں ذرا معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ قابل قبول تو اسرائیلیوں فلسطینیوں کو نہیں ہے. اب کیا ان پہ دوبارہ پہلے تو یہ نا کہ اسرائیل کس طرح یہ ان کو باہر بھیجوائے گا. ایجپٹ بھی تیار نہیں ہے، انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، جارڈن نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اب جارڈن کے جو شاہ عبداللہ ہیں ان کو 11 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے وائٹ ہاؤس میں، لیکن اس سے پہلے سب نے اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دیا. آئی ایم گلیڈ کہ ایٹ لیسٹ کوئی پوزیشن واضح ہو گئی ہیں. اب میں امید کرتا ہوں کہ شاہ عبداللہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اب اسرائیل کب ہینڈ اوور کرتا ہے اور اسرائیل امریکہ کب ٹیک اوور کرتا ہے، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے اور یہ فی الحال قابل قبول نہیں لگتی. اگلے 4 سال ہمیں اسی قسم کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے. 4 سال بہت لمبا ہوتا ہے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 4 سال تو بہت طویل ہوں گے. اب کس قسم کے حالات بنتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو تھوڑا بہت، عرب دنیا کو، پاکستان کا جو تھا نا بڑا پھسپھسا سا ان کے لیے ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پروپوزل دی ہے ان کو مینشن کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں. جو پروپوزل یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہنے میں کیا حرج تھا. بہرحال یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی جب اسرائیل اور بمباری کرے گا اس کا مطلب کہ سیز فائر جو ہے وہ بھی ذرا خطرے میں ہے اس وقت. تو اسرائیل کس طرح ہینڈ اوور کب کرے گا، کیا کرے گا، وی ڈو ناٹ نو. ابھی بہت سے ایسے مرحلے آنے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صرف باتیں اور دعوے ہی ہوں. پاسبل ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعوے جو کر رہے ہیں پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہو سعودی عرب وغیرہ پہ کہ جی اگر دیکھیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں. تو اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پریشر ٹیکٹک بھی ہے تو جواب تو مل ہی جواب تو مل ہی گیا، لیکن آگے آنے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. صحیح. سو آپ کی اجازت تو باسط صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. یہ آپ نے مجھ سے اجازت لینا کب سے شروع کر دی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جو چاہے وہ آپ کریں. ہم کو بس بدنام کیا.